السلام علیکم۔ خالد مصطفیٰ کا سلام اور آداب قبول کیجیے۔ میں اپنے پروگرام ناظر کے ساتھ کینیڈا سے حاضر خدمت ہوں۔ آج کا موضوع ہے اللہ اکبر، عنوان ہے اللہ اکبر۔ اب میں تھوڑا اسلام کے متعلق آپ کو بتاؤں گا کہ ایکچوئل جو مذہب کو جس طرح بگاڑا گیا ہے نا، اس طرح ہے نہیں یہ مذہب۔ میں اس فلم کو نہیں دکھا سکتا جو کہ فلسطین کے اندر مسلمانوں چیخ پکار کر رہے تھے، اور اس طرح یعنی وہ پکار رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مطلب میں اس پہ کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہا کہ پکارنے کا طریقہ نہیں میں کہہ رہا، وہ پاگل پن جیسے شو ہوتا ہے۔ مطلب آپ کس کو پکار رہے ہیں؟ مطلب آپ پرانے زمانے کے اندر چلے گئے، جب پہلے پیارے نبی کے زمانے کے اندر جب لڑائیاں ہوتی تھیں، جب ہاتھوں سے لڑائیاں ہوتی تھیں، تلواروں سے لڑائیاں ہوتی تھیں، نیزوں سے لڑائیاں ہوتی تھیں، اس وقت مورال کو بلند کرنے کے لیے، بوسٹ کرنے کے لیے وہ نعرے لگا دیتے ہیں اللہ اکبر۔ اب ایسا لگتا ہے کہ جس جنونی ٹائپ کے نہیں لوگ ہوتے ہیں وہ نعرے بلند کریں۔ بھائی آپ یا تو کچھ کام کریں، اگر آپ کے اندر طاقت ہے تو آپ لڑیں، میں وہ نہیں کہہ رہا، لیکن اگر نہیں ہے طاقت تو پھر آپ یہ اس قسم کے نعرے، کیونکہ اس سے سبکی ہوتی ہے، پوری دنیا کے اندر سبکی ہوتی ہے۔ میں آپ کو عرض کروں کہ جو یہ ہے سری لنکا کا جو مینیجر کو مارا تھا، تو اس کے اندر بھی جو بندہ جس نے مارا تھا نا، وہ یہی کہہ رہا تھا ساڑھے نبی دی بےزتی کیتی ہے تو اسی جو ہے نا اللہ اکبر اسی نے چھڑیں گے نہیں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ دیکھو اپنے ہاتھ میں کبھی مذہب کو نہیں لینا چاہیے، یہ سکھانا چاہیے ہمارے علماء کو، یہ ان کی ڈیوٹی ہے۔ جیسے آپ سمجھ لیجئے کہ جو جہاد ہے، اب جہاد جو ہوتا ہے نا، جہاد ختم ہو گیا اس وقت جب پیارے نبی نے کہہ دیا کہ اسلام کمپلیٹ ہو گیا، اللہ کا مذہب کمپلیٹ ہو گیا، اس کو آپ نے صرف اڈاپٹ کرنا ہے دنیا کے اندر، یہ انہوں نے کہہ دیا تھا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا، آج کل جنگیں تو نہیں ہوتی، اس طرح تو جنگیں نہیں ہوتی نا، گورنمنٹ لیول پہ تو ہو سکتی ہیں کہ بھائی اگر جیسے پاکستان کے کسی کے ساتھ لڑائی ہے تو وہ جنگ الگ بات ہے، لیکن انڈیویجول آپ کو نہیں حکم ہے کہ آپ جہاد کریں، جہاد ختم ہو چکا اسی وقت۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک عورت خاتون جو بیچاری تھی امریکہ کے اندر سزا کاٹ رہی ہے نا، تو وہ بیوقوفانہ بات ہے۔ بھائی کیوں تم ایک خاتون ہونے کے بعد تم تو بہت کام کر سکتی ہو، ضروری تو نہیں ہے کہ جہاد فزیکلی جاؤ، تم فزیکلی جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پڑھائیں، بچوں کو پڑھائیں، آپ وہ بھی جہاد ہے۔ علم کی جو وہ ہے بیچاروں کو، بچوں کو نہیں مل رہی، بھوک ہے ان کو، وہ پوری کریں، جو ان کا پیٹ خالی ہے ان کو پیٹ کو پورا کریں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو جوش میں بھی نہیں آنا چاہیے، کسی صورت میں جوش میں نہیں آنا چاہیے۔ کیوں کہ دیکھیں وہ لڑانے کے لیے، جلانے کے لیے بھی باتیں ایسی کرتے ہیں، دشمن جو ہوتے ہیں نا وہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ جوش میں آئیں اور پھر مارنا شروع کر دیں، اور وہ ان کے پیچھے جو ہوتے ہیں نا، ابھی آپ نے دیکھ ہی لیا کہ کس قسم کے لوگ، تھرڈ کلاس لوگ جو پیچھے ہوتے ہیں عراق کے اندر ادھر ادھر۔ تو آپ کو مذہب کی سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ مذہب ہے کیا۔ اب دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کی مدد ہے کیا۔ اللہ کی مدد یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مدد آ گئی تو آپ کو فرشتے آ گئے اور آپ کو اٹھا کے زمین سے اٹھا کے فرش پہ، اس پہ عرش پہ پھینک دیا، کوئی ضرورت چیز نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فرشتے ہیں نہیں، مخلوق ہے، فرشتے جو ہے نا لائٹ انرجی سے بنے ہوئے ہیں، نور سے بنے ہوئے ہیں۔ جس طریقے انسان اللہ نے بنایا ہے تو اللہ کے پاس سے وہ پاور ہے، جو جانور ہیں مختلف، خرگوش بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، گدھا بھی ہے، سب بنایا اس نے، تو یہ ڈیفرنٹ ہے نا۔ اسی طرح جن بھی بنایا اس نے ساری چیزیں، لیکن انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ تو اگر آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ میری مدد اللہ مدد پہ آ جائے گا، اللہ ایسے مدد پہ آئے گا ہی نہیں، وہ نیچر کے خلاف ہے۔ اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو ناراض نہیں ہو لیکن سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی مدد یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر گرمی ہو، بہت زیادہ گرمی ہو گئی، اچانک اللہ کی مدد آ گئی تو بادل چھا گئے، بارش ہو گئی۔ آپ اس کو موسم کو دیکھیں نا، اس کو جو ہے نا آپ موسم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو سمجھ، نیچر خود ہیلپ کرتا ہے جب آپ کی کنڈیشن اس قسم کی ہو جاتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں تو سب سے بلند ہو گئے اور آپ کو ہر چیز مل جائے گی، ناٹ پاسبل۔ جب تک آپ اس پروسیس سے نہیں گزریں گے، پروسیجر سے نہیں گزریں گے، آپ کو وہ نہیں ملے گی، کوئی چیز نہیں ملے گی۔ جنت بھی صرف پرہیزگار لوگوں کے لیے اور آوارہ لوگوں کے لیے بالکل بھی نہیں ہے، جو کہ اپنا ذہن کو صاف رکھتے ہیں، جو قربانی دینا جانتے ہیں، جو یہ باتیں نہیں کرتے۔ میں تو دیکھا ہے کہ زیادہ تر ابھی تک تو مجھے کوئی ایک دو ہی ملے ہوں گے، ایک دو بھی نہیں ملے جو صحیح معنوں میں انسان ہے۔ ٹھیک ہے انسان کمزور ہے، لیکن آپ معافی مانگیں اللہ سے،
اور صحیح طریقے سے معافی مانگیں. یہ نہیں کہ آپ 90 سال کے ہونے کے بعد کہیں گے یار اللہ مجھے معاف کر دو، اور 90 سال تک آپ نے خوب رشوت بھی لی ہو اور خوب الٹے سیدھے کام بھی کیے ہوں. تو یہ اس طرح تو جنت نہیں مل سکتی آپ کو کسی صورت. اور دوسرا یہ بھی بات بتا دوں آپ کو، علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ انسان جو ہے نا اللہ سے اللہ خود کہے گا بتا تیری رضا کیا ہے. مطلب اتنی اس نے عبادت کی کہ اللہ کہے گا کدھر جانا چاہتا ہے. ظاہر ہے دوزخ میں تو نہیں جائے گا نا، تو جنت میں جائے گا، لیکن وہ تو خود پوچھے گا تم سے. پھر ایسے ہی آپ کو بتاؤں کہ ابراہیم بن ادھم جو تھے ایک بادشاہ تھے، وہ پھر بالکل سادھو ہو گئے تھے، اللہ سے بہت پیار کرتے تھے. تو ایک دن فرشتہ آیا تو اس کے پاس رجسٹر تھا، وہ نام لکھ رہا تھا. تو ان کو وہ تھا کہ دیکھوں میرا بھی نام ہے یا نہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ ادھر دیکھ کے بتائیے کہ میرا نام ہے یا نہیں ہے. بہت پیار کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ تمہارا نام نہیں ہے اس کے اندر. تو انہوں نے بہت مایوسی ہوئی. خیر دوسرے دن پھر وہ تو عبادت تو کر ہی رہے تھے اپنی، کرتے رہے. دوسرے دن پھر فرشتہ آیا تو پھر انہوں نے کہا وہ رجسٹر میں پھر لکھ رہا تھا نام. انہوں نے کہا اب کیا کر رہا ہوں؟ کہنے لگا میں ان لوگوں کا نام لکھ رہا ہوں جس کو اللہ پیار کرتا ہے. تو کہنے لگا دیکھو میرا نام ہے. انہوں نے کہا تمہارا نام ٹاپ پہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اللہ سے پیار کرتے ہیں 1 to 1 کریں، اس کے اندر اور مخلوق کو شامل نہ کریں. پہلی بات یہ ہے. اور مذہب کو سنجیدگی سے سوچیں، کیونکہ اسی چیز کو تو منع کیا ہے کہ بت پرستی نہ کرو. آپ جاتے ہیں عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں. حج کو میں برا نہیں کہہ رہا، اللہ نہ کرے، عمرے کو بھی برا نہیں کہہ رہا میں. لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کی استطاعت ہو تو آپ جائیں نا. اگر استطاعت نہیں ہے اور خام خواہ ادھار لے کے جا رہے ہیں تو آپ بیوقوف ہیں. اپنا پیسہ، اور وہ تو اپنے دوسرے کاموں میں لگا دیتے ہیں سعودی عرب والے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ بت پرستی نہیں ہے کہ 7 چکر لگا لیا آپ نے اور آپ بالکل جنتیں پہنچ گئے. ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ وہ جو حجر اسود ہے وہ جنت کا پتھر ہے. بھائی ساری پتھر جنت کے ہی ہیں. جب بھی بین ہوتا ہے یا ستارے ٹوٹتے ہیں تو اوپر سے تو گرتے ہیں. وہ اس کی تحقیق ہوئی اور اس کے اندر کہا انہوں نے کہ تو آسمان سے مطلب ٹوٹا ہوا پتھر ہے صرف، اور کچھ بھی نہیں ہے. آسمان پہ تو ہر چیز ہی ہے نا. آسمانی کے اوپر سے گرتی ہے تو آپ ٹریٹ کریں گے نا کہ اوپر آسمان ہے، یہ ٹریٹ کریں گے نا. تو یہ سمجھنا کہ اس کو چومنا نہیں کر سکتے آپ. چومنا، یہ سجدے جو ہیں صرف اللہ کے نام پہ ہیں اور کچھ نہیں ہو سکتا. اس کو بیسک فلسفے کو آپ سمجھیں، ورنہ آپ مارے جائیں گے بے خبری کے اندر. اب یہ منتیں مانگ رہے ہیں 2 رکعت نفل پڑھوں گا اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا، اگر مجھے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. نہیں ملے گی، کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو جب تک کہ آپ اس کے لیے کام کریں گے. مثال کے طور پر اگر آپ کو نوکری کرنی ہے تو آپ اس کے لیے محنت کریں گے نا، جبھی تو ملے گی نا نوکری. نیچر کا رول نہیں بدل سکتا. اللہ نے اپنے رولز بنائے ہوئے ہیں، سخت ترین رولز ہیں، اور وہ ہر ایک پہ اپلیکیبل ہیں، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے نان مسلم ہو، یا ہندو ہوں یا مسلمان ہو. لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں کو سب کو معافی مل جائے گی. معافی تو سب کو ہی مل جائے گی، کیونکہ یہ رول، یہ تو کہا جاتا ہے نا کہ بھائی بہت بس گڑھے میں ڈال دیں گے. نہیں، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ یہ بھی نیچر کے خلاف ہے. نیچر یہ کہتی ہے کہ بھائی آپ نے جیسے مثال کے طور پر ٹریفک رولز کی اگر آپ نے خلاف ورزی کی تو جتنا جیسا آپ کریں گے تو ویسی سزا ملے گی نا، اس سے زیادہ تو نہیں ملے گی. اس کا تو آپ معاف ہو جائیں گے نا. تو یہی اس کے اندر بھی ہے کہ آپ اس کے بعد جب سزا بھگت لیں گے تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا. اب دیکھا تو کسی نے بھی نہیں ہے. جو باتیں اس قسم کی جو پھیلاتے ہیں نا لوگ کہ فرشتے اوپر بیٹھے تھے، فرشتوں نے یہ کیا اور وہ کیا، نتھنگ. اوپر آسمان ہے، صرف آسمان بھی نہیں، بالکل خالی اسپیس ہے، اور وہاں تو ہوا ہے، صرف خالی ہوا بھی بعض جگہ نہیں ہے. تو آپ اس کو بہت پچھتائیں گے، آپ کا وہ کچھ بھی نہیں ملے گا. آپ کا جو مقصد ادھر بھیجنے کا تھا وہ یہی تھا کہ آپ انسانیت کی خدمت کریں، آپ لوگوں سے پیار کریں. ابھی آپ لوگوں سے نفرت، آپ خود نفرت کرتے تو لوگ بھی نفرت کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، میں کوئی اسلامک اس کا نہیں ہوں، لیکن آپ کو بیسک فلسفہ سمجھا رہا ہوں کہ جو مولوی ہیں نا اپنے پیسے لینے کے چکر کے اندر ان سے جیسے جائے فتویٰ دلوا لو، جیسا فتویٰ دلا. میں نے ایک سوال پوچھا، میں ٹورنٹو میں گیا ہوا تھا ایک بہن کے پاس اپنی، تو وہاں میں پروگرام دیکھ رہا تھا، ایک مولوی صاحب آئے تھے. تو وہ میں نے ان سے سوال کیا کہ سر یہ بتائیے کہ یہ جو ڈونیشن کرنا ہے ہمارے پارٹس کا مرنے کے بعد، یہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے. اس سے پہلے میرے ایک دوست نے کہا تھا کہ ناجائز ہے، وہ کسی عالم کا حوالہ دے رہے تھے. اس نے کہا نہیں جائز ہے، اس لیے کہ ایک کام آپ اپنے پارٹس کو لے کے آ رہے ہیں انسانیت کے لیے، تو کوئی حرج نہیں ہے. تو اب مجھے بتائیے کہ آدمی کا ذہن کنفیوز نہیں ہوگا ایسی باتوں سے. اب بیسیکلی آپ سوچیں کہ مقصد کیا ہے انسان بنانے کا. اس کو تعریف نہیں کروانی. تعریف کے لیے تو میں پھر آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اپنے فرشتے بہت ہیں جو ہر وقت اس کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں. تعریف کی وہ تو ہے ہی
کل ہے نا، وہ سب کچھ وہی ہے، تو وہ کیوں تعریف کروائے گا اپنی؟ وہ تو ہے ہی ایک چیز وہ. تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب آپ نیک نیت سے دل سے، آپ یقین مانیے کہ اگر آپ کریں گے نا عبادت اللہ کی، تو آپ اللہ کو پا بھی لیں گے. اللہ خود ایسے نہیں آئے گا انسان کی شیپ کے اندر، وہ انڈیکیشنز دیتا ہے، انڈیکیٹرز. رات کو آپ بات کر سکتے ہیں، اگر آپ کو بتا دے گا جیسے کسی الجھن میں مبتلا ہیں، تو آپ نے نماز پڑھنے کے بعد، چلو نماز، میں تو نماز کے حق میں ہوں، تو وہ آپ پڑھیں اور اس کے بعد آپ کو بتائے گا کہ بھئی یہ نہیں کرنا، ایسے غیر محسوس طریقے سے آپ کو بتائے گا کہ یہ. لیکن جتنی آپ کو زیادہ علم ہوگا نا، اتنا ہی زیادہ آپ کے قریب آتا جائے گا. اب میں آپ کو ایک واقعہ بتا دیتا ہوں. دیکھیے جب آپ روحانی طور سے قریب ہو جاتے ہیں نا اللہ سے، روحانی طور سے. میں کینیڈا کے شہر کیلگری میں رہتا ہوں، تو میں اپنی بیٹی کے ساتھ کبھی کبھار ایک پونڈ پارک ہے یہاں جاتا تھا. پچھلے دنوں شام کے وقت ہم کوئی آدھا گھنٹے کے قریب واک کرتے تھے. پونڈ پارک یہ ہے کہ بیچ میں پونڈ ہے پانی کا، اور چاروں طرف واکنگ ایریا ہے. لڑکے لڑکیاں مرد عورتیں سبھی جاتی ہیں. تو اس دن جو تھا نا، یہ سچا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اور میری بیٹی جا رہی تھے. آدھا راستہ طے کیا ہوگا تو وہاں مطلب کوئی بھی نہیں تھا، اور سامنے انڈین عورتیں آ رہی تھیں. وہ آپس میں باتیں کر رہی تھیں لیکن دور تھی، آواز نہیں آئی. یکایک میرے رائٹ سائڈ پہ میری بیٹی تھی اور لیفٹ میں تھا. یکایک مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے مجھے اس کان سے اس طرف کھینچا. اچھا وہ جو ڈیوریشن ہوتا ہے نا، وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. مطلب جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں اب یہ ڈیوریشن ڈفرینٹ ہے. ایک ہو سکتا ہے یہ 100 سال پہلے ہو سکتا ہے 1000 سال پہلے ہو سکتا ہے 40,000 سال پہلے ہو. یہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، مومنٹرلی ہے، ٹائم از مومنٹرلی. تو یکایک مجھے ایسے محسوس ہوا کسی نے مجھے کان میں پکارا، خالد. یہ تو کوئی ایسی اب نارمل چیز نہیں ہے، ہو سکتا ہے. لیکن اسی وقت میری بیٹی نے رائٹ سائڈ پہ تھا، اس نے کہا ڈیڈی یہ کیسا آواز تھا. وہ اس طرح ہی اردو بولتی ہے، کوئی انگلش بولتی ہے. یہ کیسا آواز تھا؟ میں نے خاموش. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیوں کس نے پکارا. میں نے عراق کے ہیں صاحب، مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، کہ عبادت کرو، اور وہ بغداد میں تھے اس وقت، عبادت کرو، اللہ سے معافی مانگو. بھائی یہ تو نارمل سی بات ہے، سمجھ لو تھوڑی دیر کے لیے ازیوم کر لو کہ ایک نان مسلم آپ سے پوچھ رہا، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کوئی روحانی چیز تو ہوتی ہے نا، یہ تو نہیں. آپ تو روحانی ہوتی ہے سول سے، اسپرٹ سے. آپ جب آپ کو عبور ہو جائے گا نا، اسپرٹ کیا ہوتی ہے، پہلے میں نے آپ کو اس پروگرام میں پہلے بتا دیا تھا کہ اسپرٹ کیا، ڈیوائن پاور کیا ہوتی ہے. اللہ کے پاس ہے ڈیوائن پاور، لیکن تھوڑا تھوڑا قطرہ ہر انسان کے پاس ہے ڈیوائن پاور کا، اور وہ ہے دماغ کے اندر. دماغ کنٹرول کرتا ہے. اللہ جو ڈیٹا لیتا ہے نا، وہ دماغ سے لیتا ہے. ہر انسان کا دماغ سے ڈیٹا لے لیتا ہے. اور قیامت کے دن بھی یہی ہوگا کہ وہ فیصلہ ہوگا تو جو ترازو کے اندر ڈالا جائے گا، ایک طرف جو آپ کے پاس ڈیوائن پاور ہے، کیونکہ جسم تو ختم ہو چکا ہوگا، سول ہوا میں تحلیل ہو چکی ہوگی. ڈیوائن پاور وہی جو قطرہ ہے نا، وہ پہنچے گا اوپر، کیونکہ ہلکا ہوگا. وہ پہنچے گا تو اللہ اس کی ویٹ کروائے گا، فرشتے اس کو ویٹ کریں گے. اگر جس کے اندر امپیورٹیز زیادہ ہوں گی نا، وہ گناہ ہے، اور وہ آپ کو سزا ملے گی اسی حساب سے. تو یہ ہے جنت اور دوزخ کا فلسفہ. اس کے اندر کیسی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور خاص طور سے دیکھیے یہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہے نا، خیر میں تو اللہ نہ کرے کوئی بڑی چیز تو نہیں ہوں، لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ تو اللہ، کیوں انسان بیسیکلی وہ ہے نا، ایک تو کمزور ہے، تو ظاہر اس کے پاس پوری چیزیں تو نہیں ہیں، تو بیچارہ کوشش کرتا ہے صرف. تو اللہ معاف کروانے والے ہیں. اگر کوئی دماغ میں کوئی خیالات آ رہے ہیں نا، اور اس پہ آپ عمل نہیں کر رہے، تو وہ معاف کر دے گا. لیکن اگر جو بگ کرائمس ہیں نا، جیسے کوئی قتل کر دیتا ہے، یہ چوری کر دیتا ہے، یہ کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، یہ کسی لڑکی کو بھگا دیتا ہے، اس کو تو معاف نہیں ملے گی. کافی بھی معافی ملے گی اس کو اسی حساب سے. اب مثال تو کسی کی لڑکی کو بھگایا، تو جتنے سال اس نے وہ برداشت کیے ہیں اس لڑکی نے، تکلیفیں یا اس کے ماں باپ نے کی ہیں، اتنے اس کو سزا ملے گی. یہ سوچ رہے ہیں آپ. فلسفہ نیچر کا بالکل کلیئر ہے. تو بھائی اور بہنوں، میں صرف آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ ان چکروں کے اندر چھوڑ دیں کہ جمعہ آ گیا، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک. جمعہ مبارک کیا ہے؟ تو بھائی اسے عام دن ہے، ہر دن آپ کا جمعہ ہے. آپ کو بچے بھیج رہے ہیں، یہ بھیج رہے ہیں، وہ بھیج رہے ہیں، بھائی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پیچھے تو آپ برے کام کر رہے ہیں سارے. لڑکیوں کو میسیج دے رہے ہیں. ان چکروں میں نہ پڑیں، بلکہ دنیا داری کریں. آپ کو بھیجے دنیا میں کچھ کرنے کے لیے، جبھی تو آپ کی قوم پیچھے ہے. مغرب کیوں نکل گیا آگے؟ آپ بتائیں نا. انہوں نے کہا جنت، اللہ نے بتا دیا کہ جنت یہی ہے دنیا میں، آپ اس کو جنت بنائیں. اور آپ اس کو انتظار کر رہے ہیں کہ جب ہم مریں گے پھر قیامت آئے گی، تو وہ 4 کروڑ سال کے بعد کتنی کب آئے گی؟
اور ابھی میں پیچھے آپ کے سین بھی دکھاؤں گا، اس میں روزانہ قیامت آ رہی ہے. مطلب وہاں مختلف سیاروں کے اتنے ستارے سیارے ہیں، ان گنت سیارے ہیں، جسٹ لائک اسٹارس آن دی اسکائی. یہ برین کے جو سیلس ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کہلاتے ہیں. وہ ٹوٹ رہے ہیں اور بن رہے ہیں. قیامت پیچھے چلتی آ رہی ہے آخر کے اندر، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے، قرآن سچا ہے، وہ خود کہتا ہے کہ میں نے تم جیسے کئی سیاروں میں مخلوق بنائی ہوئی ہے. تو آپ اس کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ آپ صحیح طریقے سے پڑھیں، صحیح طریقے سے پڑھیں تو آپ اللہ کو پالیں گے اور قدرت کا نظام بھی سمجھ جائیں گے اور انسان کی پیدائش کا مقصد بھی سمجھ جائیں گے. کسی کو تکلیف نہ دیں. اچھا دوسرا یہ قبروں میں کہتے ہیں کہ جی وہ آ رہی تھی، بڑی خوشبو آ رہی. ارے بھائی یہ تو منرلس ہوتے ہیں زمین کے اندر، کوئی نہیں ہوتا ہے. اور آپ جب وہ کفن کے اندر وہ کافور وافور لگا دیتے ہیں، اس سے جراثیم نہیں ہوتے اور خوشبو آتی ہے ہلکی پھلکی. کوئی بھی چیز نہیں ہے ایسی چیز جس سے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت کارنامے ہو گئے اور بہت اب نارمل چیز نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شیطان وہ نہیں ہے، کیا ہوتا ہے، فرشتے نہیں ہیں، فرشتے ہیں. مخلوق تو بنی ہوئی ہے نا، لائٹر وے میں ہے، لائٹر ہے، مطلب وہ لائٹ انرجی سے بنے ہیں، نور سے بنے. اللہ خود اور زیادہ کنسنٹریشن وہ ڈیوائن پاور سے بنا ہے. ڈیوائن پاور جب جسٹ ایکسٹینڈڈ فارم آف لائٹ انرجی اس سے بنا ہوا ہے. اور آپ انسان جو ہے نا مٹی سے بنا ہوا ہے، جانور بنے ہوئے ہیں، اور اس طریقے سے مخلوق ہے اس کی. اور اس نے تو خود کہہ دیا کہ بھائی میں جنت میں تمہیں پاکیزہ عورتیں دوں گا. اگر تم پاکیزہ ہوگے تو یہ تھوڑی ہے عیاشی کرنے کے لیے تھوڑی بیچ رہا ہے وہ. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ میں نے کئی مولویوں سے سنا تم بس سو جاؤ اللہ اللہ کرتے رہو تو تم سب کچھ صحیح ہو جائے گا، نہیں ہوگا. جب تک آپ اس پروسیس سے نہیں گزریں گے، جب تک آپ کھانا بنا رہے ہیں تو کھانا کی انگریڈینٹس کو آپ صحیح طریقے سے مکس اپ نہیں کریں گے، ڈش نہیں بنائیں گے، ڈش کا بالکل ذائقہ بیکار ہو جائے گا. آپ کو افسوس ہوگا کہ یار میں نے کیا کیا زندگی کے اندر. یہ جو پیسے لیتے ہیں نا کہ بھائی ہم مرے ہوئے کو ثواب پہنچا دیتے، کوئی ثواب نہیں ملتا. میں معافی چاہتا ہوں کہتے ہوئے، اس لیے کہ وہ تو پھر آپ رشوت آپ کا بازار گرم کر رہے ہیں. مجھے بتائیے کہ اگر پیسے لے کے اللہ معاف کرنے والا ہو تو نیچر کی فلسفہ ہی ختم ہو گیا. میں کوئی نان مسلم نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں، پکا مسلمان ہوں. میں نے حج اس وقت کیا تھا جب بہت نوجوان تھا اور حج اکبر کیا تھا، اور میں غار ہرا کے اندر خود چڑھ کے گیا تھا. وہاں اس وقت اتنا خطرناک تھا کہ چڑھنا بھی مشکل ہوتا تھا، اور مجھے بار بار یہ ہوتا تھا، ابھی بھی خواب آتا ہے کبھی بھی میں گرنا. اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ چیزیں دکھائی. میں اس پہاڑ پہ چڑھا جس پہ پیارے نبی نے چاند کو توڑا تھا. حالانکہ اب میں بتا دیتا ہوں کہ معجزہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں معافی چاہتا ہوں. اس لیے کہ تو اللہ کے احکامات کو بتایا تھا انہوں نے. سائنس ہے بھائی یہ کہ چاند ٹوٹتا بھی ہے، آہستہ آہستہ بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے. سائنس کو سمجھنے کی کوشش کریں. سائنس مذہب سے پرانی ہے، مذہب تو بعد میں آیا، اور ہمارا مذہب تو بالکل بعد میں آیا. امید اپنا خیال رکھیں گے. میرا خیال آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں ملیں گے.